السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں جو ہے ایک دم تڑفنی مچ گئی اور نواز شریف نے یہ کہہ دیا, نواز شریف نے یہ کہہ دیا, یہ کیوں کہہ دیا, پھر اس کے اوپر یو ٹرن لیا, نواز شریف نے یو ٹرن لے لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ ساری جو تڑفنی مچی تھی, اس تڑفنی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. تو پھر سمجھ آ گیا. دو بیانات آئے ہیں جی. ایک تو بیان جو ہے وہ مراد سعید صاحب نے اپنی اس بل سے دیا ہے جہاں پہ وہ چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں. یہ شخص جو ہے اس کو پکڑا جائے گا تو یہ ارشد شریف کے قتل کا سراغ آپ کو مل جائے گا, اور یہ سرا جو ہے یہ یا بنی گالہ تک جاتا ہے یا زمان پارک تک جاتا ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے, یہ سرا اس سے پہلے نہیں رکتا. تو وہ مراد سعید جو ہے اس نے ایک پیغام جاری کیا, بلکہ میرا خیال ہے اس نے ٹویٹ کیا. ٹویٹ کے اندر اس نے فرمایا کہ تو چلتے میں آیا, اس نے فرمایا کہ جناب اگر عمران خان جو ہے اس کو سزا دی گئی, ویسے انہوں نے مروانا ہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو ہٹا کے دکھائیں, انہوں نے ہٹا دیا. اچھا اس کو پکڑ کے دکھائیں, انہوں نے پکڑ دیتا. اچھا اس کو سزا دے کے دکھائیں, انہوں نے سزا دے دیتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر لٹکایا گیا تو پھر ایک 9 مئی اور ہوگا. یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ 9 مئی کرنے کے لیے جتنے بھی کوئی 4-5 ہزار 6 ہزار لوگ چاہیے وہ ان کے پاس اس وقت ہمہ وقت موجود ہیں. اور نمبر 2, جس طرح 9 مئی کے اندر سے فوج کے اندر سے سہولت کاری کی گئی, وہ سہولت کاری بھی موجود ہے. یہ بیان خیر, لیکن چونکہ آپ ایک چول آدمی واقع ہوئے ہیں اور آپ نارمل انسان کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے نارمل لائف کے اندر اس کی شخص کی دیکھا ہو آنکھیں کیسے کھلی ہوتی ہیں, انج کر کے اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے, تو میرا مطلب نارمل آدمی نہیں لگتا. ٹھیک ہے, اور وہ جس طرح بولتا ہے, جس طرح گفتگو کرتا ہے, بالکل وہ فیاض الحسن چوہان اور شہباز گل یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ ایک ہی انکوبیٹر سے نکلے ہوئے چوچے ہیں. یہ ایک ہی جگہ پہ ٹرینڈ کیے گئی یہ گندی نسل ہے. ٹھیک ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, تینوں کے لیے میں نے گندی نسل کا لفظ استعمال کیا. یہ ایک ہی جگہ کے پالتو ہیں, یہ ایک ہی راتب خور کے جگہ سے راتب کھاتے رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو سونے پہ سہاگا ہوا ہے وہ جناب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو ہے وہ بیان ہے, جو ہمارے دوست 5 سے کے جنرل دوست تو نہیں ہے, میری ان سے کوئی ذاتی ملاقات نہیں ہے, لیکن میں ان کا فین ہوں. جناب شاہد مہتلا صاحب, فین ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سیلف میڈ آدمی ہے, بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. محنت خیر اسی بھی بڑی کیتی ہے وہ ہیں, لیکن اسی طرح کمزور شمزور رہنے. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت محنت کی ہے اور وہ پھر جا کے اس لیول تک پہنچے ہیں. مہتلا صاحب اچھے آدمی ہیں, ان کو انٹرویو دے کے مکرا بھی جا سکتا ہے. ان کو انٹرویو دینے کے بعد پھر منصور علی خان کو یا جاوید چودھری کو فون کر کے کہا جا سکتا ہے کہ میں اس انٹرویو کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, بہرحال انہوں نے مہتلا صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے, یا مہتلا صاحب نے پرانے انٹرویو میں سے کوئی حصہ نکال کے چلا دیا. لیکن مہتلا صاحب کا اپنا ولاگ جو ہے وہ اس وقت آن لائن ہو چکا ہے. آپ ان کے ولاگ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. میں ان کے کوئی کنٹینٹ چوری کرنے کے یا ان کا ولاگ جو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آپ میرے بھائی کا ولاگ جا کے دیکھیں, وہ دیکھ کے دوبارہ آگے پھر یہ والا یہاں سے شروع کریں. دیکھیں, موصوف فرماتے ہیں کہ جناب نواز شریف جو ہیں وہ میرے پہ تنقید کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھو یوتھیا ایک ایسا وائرس ہے, یوتھیائزیشن, میں اس کو عمرانائزیشن بھی کہا کرتا ہوں کسی زمانے کے اندر. جب باجوہ صاحب کی ماں بہن ایک کر رہا تھا عمران خان سٹیج پہ کھڑے ہو کے, اسے گندی گالیاں بک رہا تھا, اس کی بیٹی اور بیٹوں کی اور بہوؤں کی آئی تئی پھیری ہوئی تھی یوتھیوں نے, اس وقت بھی باجوہ صاحب عمران خان کی محبت میں مرے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اندرونی شہر پیرس کی گلیوں میں آپ کے ساتھ جو کتی ہوئی تھی وہ بالکل میرٹ پہ ہوئی تھی سر. اینی ہاؤ, تو بہرحال جی وہ باجوہ صاحب نے جو انٹرویو دیا بقول مہتلا صاحب کے, یا مہتلا صاحب نے ان کے سابقہ ڈیٹیلڈ انٹرویو میں سے وہ حصہ نکال کے تو تیلی لگانے کی کوشش کی ہے. اس کے مطابق نواز شریف جب باجوہ صاحب کے خلاف بیانیاں بنائیں گے کہ اے جے مجرم جنہیں عمران خان اس قوم دے اتے مسلط کیتا سی, اے جے مجرم,
اور اس کے بہانے اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے یا اپنی مہم کے اندر تقریروں کے اوپر بات کریں گے، تو پھر جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب کے اوپر پریشر آئے گا. کہاں سے؟ اندر سے. اور وہ جو 4 لوگ جو ہیں بقول باجوہ صاحب کے، جو اس وقت نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں، وہ بھی اس حمایت سے وڈرا کر لیں گے اور نواز شریف کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. یعنی کہ اس کے اندر جنرل باجوہ صاحب نے میتلا صاحب کے تھرو یہ بات کرنے کی کوشش کی. وہی جرم کیا جو شہباز گل نے کیا، وہی جرم کیا جو عمران خان نے کیا. یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ پاک فوج جو ہے وہ ایک پروفیشنل ادارہ نہیں رہی. میں نہیں رہنے دیا نا، ہتھیں آگ لا کے آیا میں اتنے، ٹھیک ہے. وہ ایک پروفیشنل ادارہ نہیں رہی، بلکہ اس کے اندر ایک خوفناک قسم کی سیاسی تقسیم ہو چکی ہے، جس کو ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ اس پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے اوپر، لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اوپر جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک ڈیسیجنز کرتی ہے. یعنی اگر یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، اگر آپ تحقیق کریں گے کوئی ادارے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے تو وہ ہو بھی جائے گا کہ بی جے پی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی فریکوینسی پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب پی ٹی آئی کو کوئی پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بی جے پی کا وہ 1.5 لاکھ والنٹیئرز، جو کہ اب تو فیس بک نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر 1.5 لاکھ بی جے پی کے کارکن موجود ہیں جو کہ اپنی پارٹی کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کی مدد کے لیے آتے ہیں اور وہ ٹرینڈ ٹاپ پہ بنا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ جوائنٹ وینچر کے باعث اگر کل کو پاکستان کو انڈیا پہ ڈیفنس کرنا پڑ جائے انڈیا کے کسی اگریشن کا، تو پھر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ جو کہ عمران خان کے حامی ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی کی محبت میں آگے سے نہیں کریں گے. یعنی باجوہ صاحب کے اس بات کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ادارہ پولیٹیکلی اتنا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور اس کے اندر پرو عمران اور اینٹی عمران جو لابیاں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اینٹی عمران جو ہے نا وہ ایک ہی جھٹکے سے بیٹھ جائیں گے اور پرو عمران جو ہیں وہ غالب آ کے حافظ صاحب کی ایسی تیسی کر دیں گے. مجھے یاد آ گیا، اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ پنجاب یونیورسٹی میں 1-2 گاؤں بھی ہیں. تو وہ گاؤں والے جو تھے وہ یونیورسٹی کی زمین کے اوپر قبضہ کر رہے تھے اور انہوں نے ایک 4 دیواری سی بنا لی تھی وہاں پہ. تو وہ ہمارے استاد محترم نے فرمایا، حکم دیا، کیونکہ ہم اس طرح کے کاموں میں ذرا تیز ویز ہوتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ آؤ نا ذرا منڈیو، ڈپارٹمنٹ کے اندر کندھ بن گئی ہے تو اس کو ذرا دیکھ کے آئیں. جب ہم اس احاطے سے، احاطہ سا تھا تو اس کے قریب پہنچے تو اندر سے نا پٹاخوں کی آواز آ رہی تھی. اور پٹاخے کیا تھے؟ خیر پھر جب استاد محترم کی ہلا شیری تھی تو ہم نے چھلانگ ماری اندر نا ایک مطلب کیا کہنا چاہیے، بیچارہ قسم کا کہہ دیں، ٹھیک ہے، ایک یبوسیت زدہ شخص بیٹھا ہوا تھا. اور وہ جو پٹاس والا پٹاخہ نہیں ہوتا جس سے گاؤں دیہات کے اندر مکئی کے کھیتوں میں سے طوطے اور کوے اڑائے جاتے ہیں تاکہ وہ فصل خراب نہ کریں، اور یہ جو سورج مکھی ہے اس کے اندر خاص طور پہ یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ آ کے اس کے بیج کھاتے ہیں، تو اس کو اڑانے کے لیے وہ پٹاخہ پٹاس والا ہوتا ہے. وہ پٹاس والے پٹاخے ماری جا رہا تھا. تو اس کے اوپر 2-3 ہاتھ میں نے صاف کیے تو میں کیا کہ ایک ہی کرنڈے ہیں، کہتا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اندروں فائرنگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے میرے 2-3 لگنے کے بعد باقیوں نے بھی پھر اس پہ ہاتھ صاف کیے ہوں گے وہ بیچارے کے اوپر. تو بہت جلدی ہی وہ بیچارہ ڈھہ گیا، معافی شافی مانگی اس نے، استاد محترم نے اس کو معاف کرنے کا حکم کیا. ہم پیچھے ہٹ گئے، ظاہر استاد کا حکم تھا، لیکن اس سے پہلے بیچارے کے ساتھ ستھری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. میں آج بھی جب یہ یاد کرتا ہوں کہ وہ کس طرح پٹاس بڑھتا تھا اور پٹاخہ پھوڑتا تھا اس 4 دیواری کے اندر بیٹھا ہوا، کہ ہم دور رہیں کہ اندر سے فائر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم دور رہیں. وہ جوانی کے دور تھے، ہم تو فائر وغیرہ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن آگے جانے والے ویسے 2-4 ہی تھے، باقی اس کی فائرنگ سے پیچھے ہی روک گئے سن، استاد محترم سمیت. تو میں نے کہا سر دیکھ لیتے ہیں کیا کر رہا ہے اندر، کون ہے، کہاں سے فائر آ رہا ہے. فائر ہوتے گولیاں آندی ہے سر.
اندر کچھ اور کر رہا جی تو اجازت دو. استاد محترم نے اجازت دے دی, ہم نے اندر جا کے اس کو قابو کیا. دو ادھروں ماریاں, دو ادھروں ماریاں, انہیں ہاتھ جوڑ دیتے. لیکن اس کو بھول جائیے یار, آپ اس کی ذہنی اپروچ دیکھیں. مجھے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ وہ والا مسکین لگا ہے جس نے اندر سے پٹاخے مارنے شروع کر دیے کہ ادھر نہ آنا, ادھر نہ آنا, ادھر اندر فائرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, مجھے یہ ہمارے دوست عمران شفقت یا گوہر بٹ صاحب جو ہیں, جب جو وہ یہ ولاگ کرتے ہیں امداد سمرو, تو وہ کہہ رہے تھے مجھے یہ بتایا, جب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نہیں بچنا ہوں کسی نے, اور فیض دے باجوہ نو جب تک آپ نہیں لائیں گے قانون کے کٹہرے میں تو بات نہیں بنے گی. اور یہ عمران شفقت صرف واحد آگے بڑھ کے کہتا تھا کہ یہ لائے جائیں گے, یہ آئیں گے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا شکریہ, سلوٹ ہے آپ کو, آپ نے مجھے عمران شفقت صاحب کے ساتھ ایگری کرنے کے اوپر قائل کر لیا. میرا خیال ہے کہ آپ کو تنے بغیر اور وہی کچھ کیے بغیر جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا, وہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کی چار دیواری کی اندر ساتھ ایک نجائز قبضہ تھا, تو وہ اس کے اندر جو پٹاخے پھوڑ رہا تھا, تو اس کے اب سر وہ کرنا پڑے گا جو میں نے کیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, ورنہ میرا مطلب ہے کہ تسی پٹاخے مار کے سمجھ رہے ہوگے کہ میں فائرنگ شروع کر دیتی. میرا خیال یہ ہے کہ جو بیگیج ہے آپ کا جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب, جو آپ کا بیگیج ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ حافظ عاصم منیر کیا پوری کور کمانڈر رل کے نہیں اٹھا سکتے سر. ٹھیک ہے نا, وہ بیگیج نہیں کیری کر سکتے, وہ نہیں لے کے جانا چاہیں گے. مشرف کا اتنا بڑا بیگیج نہیں تھا, مشرف نے اتنا گند نہیں ڈالا تھا جتنا آپ جناب سرکار جو ہیں وہ گند ڈال کے گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے تسی تیاری پھڑو, کام آیا جی. ٹھیک ہے, تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ پہ پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.